یہ کیا وجہ یار ایسے لینی ہے نیچے کے وائٹ ایریا نیچے وائٹ ایریا اس کو فوکس کر لیتے ہیں یہاں پہ اپنے کل عقیق الرحمان صاحب نے کہا کہ آج میرے میلاد ہے تو آپ نے کل آنا ہے شام اور پرسوں یہ فلو کا مجھ پہ حملہ ہوا اور زکام کا تو آپ کے بارے میں علم ہے کہ یہ پوری جسم کو انوالو کر دیتا ہے بخار بھی اس وقت لیکن میں چونکہ محفل میلاد یہ تو بہت مبارک موقع اس میں نے کہا کہ بس سعادت یہ کہ اپنی حاضری لگا دوں دراصل عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دو عیدیں ہیں مسلمانوں کی ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے رمضان کے بعد عید الفطر ہم وہ کرتے مناتے ہیں اور پھر ایک اور عید ہے جس کو قربانی کی عید وہ مناتے ہیں لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ ایک تیسری عید بھی ہے جو تمام عیدوں کی عید ہے اور یہ عید میلاد النبی ہے اور دراصل یہ دو عیدیں جو ہیں وہ تو اس وقت سے عیدیں بن گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عید کے طور پہ متعارف کرایا اور یہ روزے کا سسٹم دیا پھر عید کا پھر قربانی کا ہے کہ قربانی کیا ہے عید الاضحیٰ کیا ہے یہ بہت لمبا موضوع ہے لیکن یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ جو عید المیلاد ہے یہ تو سب سے اہم عید ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اور ابراہیم کی قربانی کی یاد اور پھر عید الفطر یہ کہ اس وقت قرآن کریم نازل ہوا قرآن کریم کس پہ نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو پھر جو ہے اس اعتبار سے عید الفطر کہا گیا اب یہ جو عید میلاد ہے کہ جو تیسری عید ہے اور عظیم شان عید ہے یہ اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا میں نے ابھی ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی بیان کی وہ یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک اے میرے پیارے حبیب کیا ہم نے تیرے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا ووضعنا عنک وزرک اور تیرے پر سے وہ ٹنو اور منو بوجھ نہیں ہٹایا الذی انقض ظہرک جو تیری کمر کو توڑے جا رہا تھا یعنی ایسا بوجھ کہ جو کمر شکن تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور تیرا ذکر تمہارے لیے بلند کیا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کیا اس میں میسج ہے اس کا میسج کلیئر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اور وہ اس کی یہ معنی میں پھر پڑھتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے بلند کیا لکا ذکر تیرے لیے تمہارا ذکر آپ کے لیے آپ کا ذکر آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا تو ہم کون ہیں کہ ہم اس میں رکاوٹ ڈالیں اور اس کے آڑے آ جائیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا یہ وہ ہے غیر ضروری ہے میں نے اس پر مفکرین کا مطالعہ کیا مغرب مفکرین بڑے بڑے فلسفی دانشور مورخین
ان سب نے بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا. یہ ایک بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹالسٹائی ہے، مارٹن لینگ ہے، ٹی بی ہیرونگ ہے، انریکو کوربان ہے، میں کس کا نام دوں. ایک اور ٹرکش مفکر ہے جو اس نے ایک کتاب لکھی ہسٹری آف ٹرکی. اس میں ایک پوری نثر میں ایک قصیدہ لکھا ہے آپ کے بارے میں. یعنی وہ اگر وہ تمام اقوال جمع کیے جائیں اور جمع کیے گئے ہیں تو ان سے کئی مجلدات بن جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین مغرب کے مفکرین نے پیش کیا ہے. اور آپ کا تعارف جو قرآن کریم نے کرایا ہے، آپ عمر نیازی صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ آپ کا تعارف کہ ہم نے امیین میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا، ان میں سے، اور وہ پیغمبر ہے کہ جو اس کو کتاب دی گئی، الکتاب، قانون کا ڈاکومنٹ، اور پھر وہ کتاب سکھاتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ کتاب صرف سکھاتا ہے بلکہ اس کی جو فلاسفی ہے، جو حکمت ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور اس کی جو فلاسفی ہے، جو حکمت ہے، وہ بھی ساتھ سکھاتا ہے. اور نہ صرف وہ کتاب سکھاتا ہے اور نہ اس کی فلاسفی، بلکہ یزکیہم، بلکہ ان کو ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے. آپ دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے جو سربراہان مملکت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے امپائرز کی بنیاد رکھی ہے، ان میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اس قوم کو ریٹن لا دیا، یعنی خود وہ صاحب جس نے وہ امپائر کی بنیاد ڈالی اور وہ کہے کہ میں نے ایک ریٹن قانون دیا، اور صرف نہ ریٹن قانون بلکہ اس کی حکمت کو بھی ایکسپلین کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی. تو یہ اس وقت کہ جب ہم کہتے ہیں وہ جاہلی دور تھا، بیکورڈ تھا، اس میں جاہلیت تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ تمام کے باوجود اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کہ وہ قانون کی پوری کتاب، الکتاب، اس کا مشن قرار دیا گیا کہ وہ یہ قانون کی یہ کتاب پیش کرے. پھر یہ کتاب جو ہے اس کی تعلیم دے. تعلیم سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس میں ہر شخص کو دے. یہ نہیں ہے کہ اس میں اسپیشلسٹ ہے، پوری امت کو اس میں انوالو کیا ہے کہ یعلمہم الکتابہ، یہ پوری جو امت ہے اس کو کتاب میں ایجوکیٹ کیا جائے اور اس کی فلاسفی ان کو سکھا دی جائے اور ان تمام کا تزکیہ نفس. اب یہ ماہرین قانون جانتے ہیں کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے، انسان بہت خطرناک جانور ہے، سب سے زیادہ خطرناک جانور انسان. جتنی بھی کائنات کی چیزیں وہ تو اپنے نہج پہ جا رہا ہے، وہ کرنی ہے. یعنی ہم سائنسدان ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو نیئرسٹ ہیون ہے اس میں سے 15 بلین گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں 15 بلین سولر سسٹم ہے. 15 بلین گلیکسی کو 15 بلین سولر سسٹم سے ضرب دیں، which is a ground infinity، لا متناہی، اتنے بہت بڑی کائنات کو ہماری یہ نیئرسٹ کو ہیون ہے. پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہے، اللہ ہی جانا. لیکن یہ تمام اتنی بڑی عظیم کائنات اور اتنے سولر سسٹم اور اتنے گلیکسی، اور پھر اس کے اندر جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان میں کبھی ٹریفک کا کوئی حادثہ رونما نہیں ہوتا. کوئی ٹریفک کا ہونا چاہیے کہ کوئی ٹریفک کا، کیونکہ ویزیبل تو کوئی وہ نہیں ہے مینجمنٹ میں.
کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کے پیچھے حالانکہ امریکہ جیسے ملک میں جو بہت منظم ٹریفک ان کے ہاں ہے، وہ ایک سڑک پہ اس کے کئی حوادث ہوتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ، لیکن نیئرسٹ میں کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ نہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج جو ہے یہ نہیں اس کو اس بات کی اجازت کہ چاند کو جا پکڑے، چاند سے پہلے حرکت کرے، اور نہ یہ کہ رات دن سے پہلے آ جائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اور ہر گلیکسی اور ہر سولر سسٹم اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو اپنے اپنے مدار میں تیرنا ہی قانون ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مدار میں تیرے اور حرکت کرے، اور اس کی وجہ سے کسی اور سیارے کسی اور ستارے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہی علیم و عزیز کا قانون ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اٹ از میئرمنٹ۔ تقدیر یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا، تقدیر سے مراد یہ ہے کہ حرکت ہے، منظم حرکت کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم میں کیا بتاؤں اس مختصر سی نشست میں، تو اس کی جو علمی سائنسی فلسفیانہ جو افکار ہیں، جو آئیڈیاز ہیں دیے گئے ہیں، وہ ایک بہت بڑی طویل داستان ہے، کہانی ہے۔ ایک پہلو یہ کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متعارف کرائے وہ یہ ہے کہ وہ ایک علمی شخصیت ہے، ایک عالم ہے، علیم ہے۔ آپ کے بارے میں بہت خوبصورت آیت ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حضور تجھے اس نے سکھایا ہر وہ کچھ جو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا۔ جو تجھے تو نہیں جانتا تھا اس نے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دی، آپ کو سکھا دیا۔ اگر فلسفے کے نقطہ نظر سے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اننون ہے آپ کو اننون کر دیا، اور پھر کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اس ضمن میں آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ یعنی یہ علم کی بات ہے اس معاشرے میں کہ جہاں آپ کہتے ہیں جاہلیت کا دور تھا، اور جس کے لیے ہم کہتے ہیں ابھی ہم علم کا دور ہے، علم کا عصر ہے، انلائٹمنٹ کا ہے، فلاں فلاں ہے۔ حالانکہ اس وقت جو ہے قرآن کریم علم کے بارے میں، قرات کے بارے میں، ریڈنگ کے بارے میں، تعلم کے بارے میں، یعنی اس شدت سے پیغام دے رہا ہے کہ گویا کہ علم جو ہے وہ پرائرٹی ہے۔ ابھی تلاوت کی گئی سورہ رحمان کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کون ہے؟ الرحمن وہ ہے کہ جس نے قرآن کریم سکھا دیا، یعنی پہلے جو فوکس ہے وہ تعلیم پر ہے۔ الرحمن کو متعارف کرایا گیا، اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے القرآن کو سکھایا ہے، اور پھر علمہ البیان، اور اس کو پھر قرآن کی جو ایکسپوزیشن ہے، ایکسپلینیشن، وہ بھی سکھائی۔ اور پھر آگے چل کے وہ کہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بلند کیا اور اس میں توازن رکھا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم اس توازن میزان میں حد سے باہر نہ جاؤ، اس کو کراس نہ کرو، اس کو وائلیٹ نہ کرو۔
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور جو توازن ہے اس کو اسٹیبلش کرو بالقسط، تشدد کے ذریعے سے نہیں، with wisdom, with the requirement of wisdom. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس توازن کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ ایک فلاسفر ہے جس کا نام کنفیوشس ہے، چین کا بہت بڑا فلاسفر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دراصل اس کائنات میں دو قسم کے لاز، قوانین کار فرما ہے۔ ایک لاز آف بیلنس ہے، توازن کے قوانین، اور دوسرے لاز آف میئر ہے جو اندازہ اور قدر اور مقدار کے قوانین۔ میئر، ہر چیز نپی تلی ہے، ہر چیز میئریبل ہے، تقدیر کی زد میں ہے، اٹ از میئریبل۔ وہ کہتا ہے کہ جب پوری کائنات لاز آف بیلنس کو وائلیٹ کرے، یعنی قوانین توازن کو، تو پوری کائنات ٹاپ سی ٹرلی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب انسانی معاشرہ لاز آف میئر کو وائلیٹ کرے تو انسانی معاشرہ اس کے حصے پکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا وہ ہے کنفیوشس نے پیش کیا ہے کہ انسان اس کی گہرائی میں جائے تو لاز آف بیلنس اور لاز آف میئرمنٹ اور لاز آف یعنی میئر، ہر چیز اسی آپ کے جسم میں، آپ کی جو جسم کی جو کیمسٹری ہے، اٹ ڈیپینڈز آن دیز ٹو سیٹس آف لا۔ ایک تو آپ کے جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ آپس میں بیلنس ہیں، اور آپ کی تمام جو یعنی مثلا مجھے زکام ہوا ہے، کیا ہوا ہے، یہ امبیلنس کا تھا، ایک چیز زیادہ ہو گئی، دوسری چیز کم ہو گئی، تو آئی فیل ایم نارمل۔ صحت کیا ہے؟ وہ بیلنس ہے، وہ اعتدال۔ بیماری کیا ہے؟ وہ اس بیلنس سے الگ وہ ہے، اس کی وائلیشن ہے۔ تو قرآن کریم میں جو آپ کا تحفہ ہے جو بنی نوع انسان کو دیا، اس میں یہ ایسے ایسے مفاہیم موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مثلا اسی لاز آف میئر کو پھر میں وہ کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک میئر کے مطابق پیدا کیا ہے، ہر چیز ایک میئر کے سانچے میں ہے۔ اور پھر وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک سکیل کے مطابق پیدا کیا ہے، اسکیل آف میئرمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از میئریبل اینڈ سبجیکٹ ٹو اسکیل۔ تیسری آیت کہا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر اس کی حدیں اور قدریں متعین کی۔ کیا آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ پوری کائنات، the whole universe is subject to 3 categories of law: one تقدیر، مقدار and میئر، اور انسانی معاشرے میں اس کو لا کہتے ہیں، باہری قانون اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جو قرآن ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو باہر سے کنٹرول کیا جائے تو قانون کے ذریعے سے، لیکن ایک اور ہے کہ انسان کو اندر سے کنٹرول کیا جائے اس کا بیہیویئر۔ اور وہ کس طرح کنٹرول ہوتا ہے کہ اس کو اخلاقی تربیت، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، تزکیہ نفس سے جب انسان گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مثلا یہ فلاں فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ قلندر ہے، یہ مجذوب ہے، وہ سارے کے سارے بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ تزکیہ نفس کے منازل سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو لہذا وہ بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا جو وہ ہے، اور تزکیہ نفس کا جو سلسلہ انسان پہ وارد ہو جائے تو وہ پرامن شہری بن جاتا ہے۔ بہت کم ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو باہر سے کنٹرول کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ آپ کے ذریعے سے ایک مکمل قانون کی کتاب، دوسرا یہ کہ آپ کا تعارف کرایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر اس جہت سے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اب جب وہ پیغمبر کا تعارف اس لیے سے ہوتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے پسند کرتا ہے کہ یہ پوری کائنات کے لیے، العالمین سے مراد ہے پیرالل یونیورس، نہ ایک یونیورس نہیں بلکہ کئی یونیورسز جس میں ہماری دنیا بھی شامل ہے، اور تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جب تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے تو پھر جو ہے کیسے پیغمبر کو زحمت کیسے ہم بنا سکتے ہیں کہ انسان کے لیے نعوذ باللہ آپ کا پیغام درد سر ہے، اور اس نے جو ہے لوگوں کو مسائل میں الجھا دیا۔ ایک جگہ آپ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ اے پیغمبر فذکر انما انت مذکر، تو لوگوں کو یاد دلا بھولا ہوا سبق جو کی فطرت میں ہے، انما انت مذکر، تو صرف یاد دلانے والا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یاد دلائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کہا کہ لست علیہم بالجبار، تو ان پہ داروغ مقرر نہیں ہوا ہے، جبار مسلط نہیں کیا گیا۔ ایک اور آیت ہے لست علیہم بمسیطر، تو ان پہ ڈکٹیٹر مقرر نہیں ہوا ہے، داروغ بھی نہیں ہے، تو ان پہ ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے، اور تو صرف اور صرف مذکر ہے، یاد دلانے والا، تیرا مشن جو ہے وہ یاد دلانے والا۔ یہ تین ہے، اگر آپ اس کو سیکوینس میں پڑھیں پورے اس کو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پیغمبر کا جو مقصد جو ہے وہ دراصل وہی ہے جو ہے کہ رحمت للعالمین، جیسے ماں رحمت ہے اپنے بچوں کی لیے، تو اس لیے انقلاب پیغمبر جو ہے اپنی تمام بنی نوع انسان کے لیے بالعموم اور امت اسلامیہ کے لیے بالخصوص رحمت ہے، ماں کی طرح۔ اس لیے آپ کا نام امی کہا گیا، امی سے مراد ہے ماں کی طرح، امی سے مراد کیا ہے؟ ماں کی طرح۔ آپ پر جو کتاب اتاری گئی اس کا نام رکھا گیا ام الکتاب، کتابوں کی ماں، اور آپ جس مرکز میں مبعوث کیے گئے اس کو کہا گیا اس کے بارے میں ام القرا، تمام بستیوں اور شہروں کی ماں۔ اور آپ کا جو امت ہے، جو کہ آپ نے مثالی ایک امت متشکل کیا تاکہ باقی لوگوں کے لیے مثال ہو، اس کا نام امت رکھا۔ امت سے مراد مامتا، مامتا امت۔ اور آپ کی ازواج مطہرات کا کیا تعارف امہات المومنین، یعنی مومنین کی مائیں۔ اس تمام حوالوں سے ام الکتاب، ام القرآن، امت وسطیٰ اور امہات المومنین، یہ تمام حوالوں سے آپ کا لقب امی رکھا گیا، یعنی جسٹ لائک اے مدر۔ اور یہ جو ہے یہ ایک وہ ہے کہ جو اس کی طرف ہم نہیں گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکچول بیہیویئر ہے، جو آپ کی سنت ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں عجائب و غرائب ہم کو کھل جاتے ہیں، کیونکہ ہم کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، اگر کرتے تو سنی سنائی باتیں ہیں۔ اور یہ جو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رحمت للعالمین صرف اس کائنات کے لیے نہیں بلکہ پوری یونیورس کے لیے۔ ایک معراج کا واقعہ ہے کہ ایک معراج کے واقعے میں جب آپ اوپر تشریف لے گئے
تو وہاں دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے. تو آپ نے جبریل سے عذراء ہماری تعلیم کے لیے، وہ پتا تھا کہ یہ کیا ہے، اونٹ ہے. کتنے اونٹ ہیں؟ لامتناہی اونٹ ہے، ان کی گنتی معلوم نہیں، ان گنت. ہر اونٹ پہ کچھ بوجھ لدا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر اونٹ پہ انڈے ہیں. اچھا یہ کتنے انڈے ہیں؟ لامتناہی انڈے ہیں، یعنی لامتناہی اونٹ ہیں اور ہر اونٹ میں لامتناہی انڈے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ضرب دے دیں ایک اونٹ کو سب اونٹوں سے، تو اٹ مینز گرانڈ انفینٹی لامتناہی، بہت بڑی لامتناہی عدد. انڈے میں کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ آپ دیکھنا پسند کریں گے. انڈا کھل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو ایک پلینٹ، ایک زمین سامنے آتی ہے، ہماری طرح ایک زمین. وہاں جاتے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں کے دروازے پہ جا پہنچتے ہیں، اور وہ خطیب اس وقت نمازیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، ہمارے نجومی اور ہمارے جو ماہرین ہیں فلکیات کے علم نجوم کے، انہوں نے خبر دی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں نبی آخر زمانے کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس کے زبان سے یہ بات نکلنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے، اور پھر سب نے جو ہے آپ کا استقبال کیا، احترام کھڑے ہو گئے. پھر آپ نکل گئے، انڈا بند ہوا، آپ انڈا بند ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر اونٹ ایک گلیکسی ہے، گلیکسی کی شکل اونٹ سے ملتی ہے، اور ہر اونٹ میں جو پلینٹ ہے وہ ہے جو پلینٹ ہے وہ انڈا پلینٹ ہے، سیارہ ہو. یعنی ایک گلیکسی میں انفینٹ پلینٹ ہے، اسٹار ہے، اور ہر اسٹار اور پلینٹ کے ساتھ آپ کا ربط ہے رحمت للعالمین کا. اس لیے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر کجا ہنگامی اولم بود رحمت للعالمین ہم بود. جہاں کہیں اس کائنات میں کہیں ہنگامہ عالم برپا ہوتا ہے، وہاں رحمت للعالمین بھی جا پہنچتی ہے، وہاں اس کا غلغلہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بمنزلِ زندگی ہے. He is just like a life، کہ جس کے بغیر اگر وہ زندگی نکل جائے پورے کائنات سے تو زمین کی پوری کائنات دھڑام سے گر جائے گی، کولیپس ہو جائے گی. اور یہ وہ راز ہے جو کسی کو معلوم نہیں، وہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو ہائر سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہاں ہائر جو ہے جو میٹافزکس کو اسٹڈی کر چکے ہیں، تو ان پر یہ راز کھل جاتا ہے. اس پر میں اپنا وہ کروں گا کیونکہ باتیں بہت کچھ ہیں. تو میری وہ آج طبیعت وہ نہیں تھی، بخار بھی تھا، لیکن یقین مانی کہ میں اس وقت جب میں بیان کرنے لگا تو میں نے اپنے آپ کو فریش محسوس کیا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر کسی وقت گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.